قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیسیفکلی جو اہل البیت علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں مختلف مقامات کے اوپر ان کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے، جس میں ٹاپ آف لسٹ جو آیت مبارکہ ہے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اہل البیت کے لیے فضیلت ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور کرنے کا عہد کیا ہے اور انہیں خوب صاف ستھرا کر دیا ہے۔ اسپیسیفکلی قرآن حکیم کے کانٹیکسٹ میں تو یہ آیات امہات المومنین سے متعلق ہیں رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین، کیونکہ سورۃ الاحزاب کے سٹارٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو فضیلت دیتے ہوئے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق مختلف چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور وہ آج ٹاپک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات سے بشری تقاضے کی وجہ سے جو تکلیفیں اٹھانی پڑیں، ان کے اگینسٹ یہ آیات نازل ہوئیں کہ نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں مال دے کر رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر اسی غربت کے اندر میرے پیغمبر کے ساتھ گزارا کرو، اور تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم میں سے کسی نے صراحتاً کوئی بے حیائی کا کام کیا تو تمہیں دگنا عذاب ملے، کیونکہ مرتبہ ایسا ہے کہ فضیلت بھی ڈبل ہے تو پھر غلطی کے اوپر پکڑ بھی ڈبل ہے۔ اور جو صبح و شام اللہ کی آیات تمہارے گھر میں تلاوت کی جاتی ہیں ان کی طرف متوجہ ہو۔ اور یہ پوری گفتگو کرنے کے بعد سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے بس کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو امہات المومنین، مومنین کی مائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، وہ بھی اہل البیت کے اندر شامل ہیں قرآن کے کانٹیکسٹ میں، انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں۔ بعض غالی رافضیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن کی جو ترتیب قرآن کے اندر موجود ہے یہ وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے، اور اس کے اوپر سنی اور شیعہ کا اجماع ہے۔ اگر کوئی انڈیویجول اپنے لیول کے اوپر اس طرح کی بات کرتا ہے اور قرآن کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے شخص کا نہ سنی سے کوئی تعلق ہے نہ شیعہ سے کوئی تعلق ہے۔ اب یہ نبی کے گھر والے، آپ کی بیویاں اور آپ کی اولاد، یہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل البیت ہیں۔ لہٰذا اسی آیت کے کانٹیکسٹ کے اندر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا خود راویہ ہیں اس حدیث کی۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے کالے رنگ کی ایک چادر اپنے سر مبارک پر اوڑھی ہوئی تھی، جس کے اوپر اونٹ کے کجاؤں کی مانند ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے، ہنڈیا کی شکل کے۔ اور اسی
دوران سیدنا حسن ابن علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس کالی چادر مبارک کے نیچے ان کو لیا، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو اپنی چادر کے نیچے لیا۔ اور یہ اتنا غیر معمولی واقعہ ہے، کسی بھی فیملی کا ہیڈ اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتا نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اپنے اہل البیت کے ساتھ محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مرتبہ دیا تھا اس مرتبے کا اظہار کرنا تھا۔ اور اس حدیث کو روایت بھی اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کے ذریعے کروایا، تاکہ اگر کسی کو اہل البیت کی شان میں کوئی فرق لاحق ہو جائے تو وہ جو سو کالڈ اپنے زوم میں اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی بیویوں کا خدمت گزار سمجھتے ہیں اپنے زوم کے اندر، تو وہ بھی انکار نہ کر سکے اس حدیث کا۔ اور دوسری طرف وہ غالی لوگ جو نبی علیہ السلام کی بیویوں خصوصاً سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بکواس کرتے ہیں، ان کا منہ بھی بند ہو جائے کہ اہل البیت کے حوالے سے حدیث ہی انہوں نے روایت کی۔ تو یہ حدیث رافضیوں کا منہ بھی بند کرتی ہے اور دشمنان اہل بیت ناصمیوں کا بھی منہ بند کرتی ہے۔ تیسرا رزلٹ اس میں سے یہ نکلا کہ سیدہ عائشہ نے کوئی کنجوسی نہیں کی اس بات کو بیان کرنے میں، حالانکہ دنیاوی اعتبار سے آج کے اس ماڈرن دور میں اگر یہ چیز ڈسکس کی جائے تو کوئی بھی شخص اس بات کو کرتے ہوئے اپنے لیے امبیرسمنٹ محسوس کرے گا کہ میں نبی کی بیوی ہوں، میں بھی اہل البیت سے ہوں، لیکن نبی علیہ السلام نے چادر کے نیچے میرے سامنے اپنی اولاد کو لیا اور سیدنا علی کو لیا، لیکن اما عائشہ نے کوئی کنجوسی اس حوالے سے نہیں کی، انہیں اہل البیت کی شان کا پتہ تھا۔ اور چوتھی بات اس سے یہ نکلی کہ کالے رنگ کی چادر تھی، وہ بدبخت جو ناسبی ہو چکے ہیں رافضیوں کے بکس کے اندر، اور وہ کالے لباس کو جہنمیوں کا لباس کہتے ہیں، وہ خود اپنے لیے جہنم میں جانے کا سامان پیدا کر رہے ہیں کہ وہ ایک سنت لباس کو جہنمیوں کا لباس کہتے ہیں۔ تو ایسے جہنمی صفت لوگ جو کالے لباس کو جہنمیوں کا لباس کہتے ہیں، اور صدیوں سے انہوں نے اپنی بھولی بھالی عوام کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دفاع کا جھوٹا ٹھیکیدار بنا کر پیش کیا اور جھوٹ بولا کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ ان کے لیے بھی اس حوالے سے لمحہ فکری ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ کالی چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی اور اس کے نیچے اپنے اہل البیت کو لیا، اور پھر یہ چادر میں لینے کے بعد نبی علیہ السلام نے وہ آیت مبارکہ تلاوت کی، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کو بھی اس حوالے سے اہل البیت میں ذکر کیا، تاکہ کوئی شخص قرآن کی اس آیت کی آڑ لیتے ہوئے نبی علیہ السلام کی مبارک اولاد کو کہیں اہل البیت سے خارج نہ کر دے۔ قرآن کی جو آیات ہیں ان کی تشریح ہمیں کسی فرقے کا بزرگ، کسی فرقے کا امام، کوئی سلف، کوئی خلف، کوئی سیلف سٹارٹ، کوئی فورس سٹارٹ ہمیں نہیں بتائے گا، بلکہ وہ شخص بتائے گا جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی، حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ کو اپنی مبارک چادر کے نیچے لے کر وہ آیت تلاوت کر کے بتا دیا کہ یہ میرے اہل البیت ہیں۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم کے اندر بھی ایک اور حدیث موجود ہے، آیت مباہلہ کے کانٹیکسٹ میں، وہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلے کے موقع پر بھی یہی کہا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی،
اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں۔ اس حدیث کا نمبر ہے 6220 صحیح مسلم میں، اور یہ چادر مبارک والی جو حدیث ہے یہ 6261 نمبر ہے صحیح مسلم کے اندر۔ پھر غدیر خون کی جو حدیث ہے اوپر تلے 4 حدیث 6225 سے لے کر 6228 تک غدیر خون کی صحیح مسلم کے اندر، جس میں قرآن اور اہل البیت کا ذکر ہوا کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 4 مہینے پہلے حجۃ الوداع سے واپسی پر خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا، اور وہ خطبے کے الفاظ ہی ایسے تھے گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ یعنی ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ اللہ کی رسی قرآن ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے حوالے سے آپ مسلسل ترغیب دلاتے رہے، زید ابن ارقم کے الفاظ ہیں۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، اور میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور اس جملے کو آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ مراد یہ کہ میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد آپ کے اہل البیت کے ساتھ برا سلوک کرے۔ اور یہاں اہل البیت سے مراد امہات المومنین نہیں، اگرچہ وہ بھی اہل البیت ہیں، لیکن غدیر خم کی حدیث میں جو اہل البیت مراد ہیں وہ نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں، کیونکہ امہات المومنین نے نبی علیہ السلام کی وفات سے لے کر خود اس دنیا سے تشریف لے جانے تک اس حوالے سے کوئی تکلیف نہیں کاٹی جو نبی علیہ السلام کی اولاد کو کاٹنی پڑی، کیونکہ امہات المومنین کے ساتھ شیعان علی بھی اچھا سلوک کرتے تھے، انہیں رسپیکٹ دیتے تھے، اور خلفائے راشدین تو انہیں رسپیکٹ دیتے ہی تھے۔ لہٰذا یہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ، آپ کے اہل البیت کے ساتھ امت جو برا سلوک کرے گی تو اس سے مراد آپ کی اولاد ہی تھی، اگرچہ بیویاں بھی اہل البیت میں۔ اسی غدیر خم کی حدیث میں زید ابن ارقم سے جب وہ تابعین پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری بھاری چیز اہل البیت ہے، تو آپ ذرا دیکھیں بنو امیہ کے دور میں کس قسم کے حالات و واقعات ان لوگوں نے بنا دیے تھے کہ وہ تابعین زید ابن ارقم کی حدیث ابھی مکمل نہیں ہوتی تو وہ خود سے کہتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل البیت نہیں ہیں، حالانکہ اس پوری حدیث کے اندر زید ابن ارقم نے اہل البیت کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی بیویوں کا اہل البیت ہونا اس کا انکار کہیں نہیں کیا تھا، ان تو جنرل حدیث بیان کی۔ یہ جو دماغ میں کیڑا آیا پوچھنے والوں کے، مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے نقل کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں قرآن اور اہل البیت بس، تو یہ کیڑا ان کے دماغ میں کیوں آیا؟ انہیں پتا نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں، لیکن انہیں پتا چل گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تو انہیں پتا چل گیا مظلوم اہل البیت تو نبی کی بیویاں نہیں ہیں بلکہ نبی کی اولاد ہے۔ تو اس لیے انہوں نے خود پریمپٹیولی آگے سے کہہ دیا، اے زید بن ارقم یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اہل البیت، تو کیا نبی کی بیویاں اہل البیت نہیں ہیں؟ بھائی زید نے کب کہا کہ نبی کی بیویاں اہل البیت نہیں ہیں؟ یا زید نے کب کہا کہ یہاں اہل البیت سے مراد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی اولاد ہے؟ یہ تو بات ہوئی نہیں ابھی، پہلے سے ہی کہہ دیا۔ تو زید بن ارقم نے اس کے جواب میں کہا یقیناً نبی کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں، لیکن یہاں اہل البیت سے مراد نبی علیہ السلام کی بیویاں نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس۔
اور مسلم شریف میں ان 4 حدیثوں میں ایک طریق میں الفاظ ایسے ہیں کہ زید ابن ارقم نے جواباً یہ کہا کہ نبی کی بیویاں اہل البیت نہیں، حالانکہ خود وہ مانے ہوئے ہیں کہ اہل البیت ہے۔ پھر انہوں نے لاجیکلی بات کی، وہ بیسیکلی ناسبیوں کا، آل امیہ کا رد کر رہے تھے، جن کے دماغ میں کیڑا پڑ گیا تھا کہ اصل اہل البیت جو ہے وہ نبی کی بیویاں ہیں، اور دوسرے جو ہے نعوذ باللہ، جس طرح آج کل بھی ناسبی کہتے ہیں کہ وہ اعزازی اہل بیت ہے۔ اعزازی اہل بیت جو ہے نا وہ بیویاں ہیں، اصل اہل البیت جو ہے وہ اولاد ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے لاجیکلی، زید ابن ارقم نے بھی اس میں مسلم شریف کی حدیث میں کہا، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو، انسان اپنی بیوی کو تو طلاق دے سکتا ہے لیکن اولاد کو طلاق نہیں دے سکتا۔ تو اگر بیوی کو طلاق دے دی جائے تو اولاد پھر بھی اہل البیت رہتی ہے، لیکن بیوی اہل البیت سے فارغ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم شریف میں 6225 سے لے کر 6228 تک جب زید ابن ارقم سے اس انداز میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی بیویاں اہل البیت نہیں، جو اہل البیت تم مان رہے ہو، اگرچہ وہ بھی اہل البیت ہے، لیکن یہاں پر اہل البیت سے مراد حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس۔ اور پھر زید ابن ارقم نے کہا کہ بیوی اہل البیت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس وقت تک اہل البیت ہے جب تک کہ وہ مرد کے عقد میں رہے، اور پھر جب مرد اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ زید ابن ارقم کے الفاظ ہیں۔ اب کسی نے زید ابن ارقم سے نہیں پوچھا کہ حضرت حضور نے تو اپنی کسی بیوی کو طلاق ہی نہیں دی ہے، پھر آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں پتا تھا کہ زید ابن ارقم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو لوگ اہل البیت ہیں، نبی الاسلام کے خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ، جن کی فضیلت تم لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے میں نے جب اہل البیت کی حدیث بیان کی تو سیدھا تم بیویوں میں پہنچ گئے کہ کیا بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ وہ اسی لیے پہنچے کہ تمہاری ذہن سازی اس حوالے سے کر دی گئی تھی۔ تو میں تمہیں کنسیپٹ کلیئر کروں کہ بیوی صرف اس وقت تک اہل البیت ہوتی ہے جب تک اس مرد کے عقد میں رہتی ہے۔ چانسز تو موجود ہیں، قرآن میں بھی ہے کہ نبی جب اپنی بیویوں کو طلاق دو تو عدت کے دن شمار کرو، لیکن یہ امہات المومنین کی خوش نصیبی ہے کہ نبی الاسلام نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، وہ سب کے سب اہل البیت ہیں اور دنیا اور آخرت میں نبی الاسلام کی بیوی ہیں، الحمدللہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے ان کی عزت اور احترام تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے۔ کوئی مسلمان کے لانے کا حقدار ہی نہیں ہے اگر وہ نبی الاسلام کی کسی بھی بیوی کی توہین کرے۔ رہا جو ان سے اجتہادی غلطی ہوئی جس کے اوپر وہ خود بھی شرمندہ تھی، وہ ایک معاملہ الگ۔ وہ غلطیاں ان سے حضور کی زندگی میں بھی ہوئیں اور بعد میں بھی ہوئیں، لیکن یہ غلطیاں ان کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر دیتی۔ انشاءاللہ تعالی آخرت میں وہ نبی الاسلام کے عقد میں ہوگی، جنت الفردوس کے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن زید ابن ارقم نے یہ بڑی کانٹے کی بات کی ہے کہ اصل جو اہل البیت ہوتے ہیں وہ اولاد ہی ہوتی ہے، خون کے رشتے کے، دودھ کے رشتے کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے انسان رشتہ توڑ نہیں سکتا۔ بیوی سے تو جب چاہے رشتہ توڑے اور اسے اہل البیت سے نکال دے، لیکن اولاد سے انسان رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ ایون جس بیوی سے وہ اولاد ہوئی ہے اس بیوی کو بھی اگر چھوڑ دے مرد، تب بھی وہ مرد کے عقد سے نکلنے کے بعد وہ بیوی تو اہل البیت نہیں رہے گی، لیکن اولاد پھر بھی اہل البیت ہے، کیونکہ اس کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو اولاد چونکہ باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، لہذا وہ تو کبھی بھی اس رشتے سے اہل البیت سے نکل نہیں سکتی۔ یہ اس لیے کہ آج کل بعض ناسبی حضرات وہ ان اہل البیت کے لیے ٹرم یوز کرتے ہیں کہ یہ اعزازی طور پر اہل البیت ہیں، اصل اہل البیت تو نبی کی بیویاں ہیں۔ یہ بالکل آپ ظلم کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں جب حضور کی بیویاں نہیں تھی اس وقت تو حضور کے اہل البیت میں شامل نہیں تھی نا، لیکن جن کو آپ اعزازی اہل بیت کہہ رہے ہیں، سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور علی، یہ اس وقت بھی اہل البیت تھے،
جب سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ زینب، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہن اجمعین وعلیہم السلام اجمعین یہ حضور کے عقد میں نہیں آئی تھی نا، اور یہ اس وقت آل البیت نہیں تھی، یہ ہستیاں اس وقت بھی آل البیت تھیں، کیونکہ حضور کی اولاد ہے، حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، نبی علیہ السلام کے خون کے رشتے کے لوگ، لہذا اعزازی طور پر اہل البیت اگر کوئی ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں، اور جو آپ علیہ السلام کے پہلے دن سے اہل البیت ہیں وہ اہل البیت ہیں سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ، جن پہ کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ اہل البیت نہ ہو۔ نبی کی بیویاں تو پہلے اہل البیت نہیں تھیں، بعد میں ہوئی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن سے حضور کے خون کا رشتہ ہے، یہ کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ اہل البیت نہیں تھی۔ اب یہ اتنی جو یعنی کھل کے گفتگو میں نے اس لیے کی کہ تاکہ آپ کو ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ ایک طرف رافضی ہیں جو نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اعزازی اہل بیت ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، دوسری طرف ناصبی ہیں جو نبی علیہ السلام کو اصلاً اہل البیت کہہ رہے ہیں اور ان ہستیوں کو اعزازی اہل البیت کہہ رہے ہیں، حالانکہ نبی کی بیویاں بیوی بننے سے پہلے اہل البیت نہیں تھیں، اور یہ جو اہل البیت ہیں یہ ہمیشہ سے اہل البیت ہیں، کیونکہ نبی اسلام کے جسم کا حصہ ہے، آپ کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، آپ کے خون کے رشتے کے لوگ۔ اسی لیے زید ابن ارقم نے کھل کے وہاں پر ان تابعین کو یہ مسئلہ کلیئر کیا۔ تو چلیں چند ایک جملے ایسے تھے جو آج سے پہلے میں نے کیمرے میں نہیں بولے ہوئے تھے اس انداز کے اندر، کیونکہ بعض باتیں ہضم کرنا مشکل ہو جاتی ہیں لوگوں کے لیے، تو وہ میں نے چند ایک گفتگو اس لیے کر دی تاکہ آپ کو یہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ تو کنکلوژن ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ آل علی، آل جعفر، آل عباس، آل عقیل اور اسپیسیفکلی سیدنا علی، حسن و حسین اور فاطمہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقتاً اہل البیت ہیں، اور نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ بھی حقیقتاً نبی علیہ السلام کی اہل البیت ہیں، لیکن اس وقت بنی جب حضور نے انہیں اپنے عقد میں لیا، اس سے پہلے نہیں تھی، جبکہ جو دوسرے اہل البیت ہیں وہ ہمیشہ سے اہل البیت ہیں اور ہمیشہ اہل البیت رہیں گے۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں پہلے اہل البیت نہیں تھیں، بعد میں ہوئیں، اور یہ اعزازی طور پر اہل البیت ہیں، حقیقتاً اہل البیت ہیں، لیکن جو اہل البیت نبی علیہ السلام کے دودھ کے رشتے اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی اہل البیت میں سے نہیں ہے۔ یہ آپ کو معاملات بالکل کلیئر ہونے چاہیے۔